अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। हमारा आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम मौज़ूआत पर मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में बात करेंगे वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब की जिसमें उन्होंने दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान का मुकदमा आलमी बरादरी के सामने रखा है। हर साल जनरल असम्बली के अजलास में दो टोक मौक़िफ़ और बर्फ पिघलने की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन 9/11 के बाद इस जैसे जनरल असम्बली के अजलास भी बेशुमार हुए और हर दफा पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ अपना बयानिया आलमी बरादरी के सामने भी रखा, मगर आज तक उसका पाकिस्तान को फायदा क्या हुआ। और इस दफा कहने में यह आ रहा है कि वजीर आजम साहब की तकरीर बहुत ही मुस्बत थी, जिसमें उन्होंने भारत के किरदार को भी सामने रखा और तालिबान के महफूज पनाहगाहें दर हकीकत हैं कहाँ, उस बारे में भी अपना मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर आज़म तकरीर में तो कह गए कि पाकिस्तान अब कुर्बानी का बकरा नहीं बनेगा। हम इसी हवाले से बात करेंगे कि अब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी, सिर्फ बयानात की हद तक महदूद रहेगी। और अगले दो हिस्सों में बात करेंगे शरीफ खानदान को जो एक डबल ट्रबल पेश आ रहा है, और साथ में परवेज मुशर्रफ साहब का इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल बयान। इससे पहले कि जनाब शुरू करें हमारे साथ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ ये भी बड़ी हैरत अंगेज बात है कि जनाब को आज वक्त भी मिल गया इस शो के लिए। अमार ये कश्मीर चौक पे मिले थे अमार मसूद साहब हैं। जनाब वेलकम। भाई जितनी आपने मेरी तारीफ की है ना, इसके बारे में मुश्ताक यूसुफी साहब ने एक ज़माने में कहीं कहा था कि किसी एंकर ने उन्हें स्टेज पे बुलाना था और बड़ी फ्लावरी लैंग्वेज में उनका इंट्रोडक्शन कराया और फिर स्टेज पे बुलाया, तो उन्होंने आके, वो मध्यम बोलते हैं, 2-3 जुमले कहे जनाब। उन्होंने कहा कि भैया जितनी तारीफ आपने मेरी की है, हमारे यहाँ जिंदा अफराद की इतनी तारीफ नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुझे आपकी जल्दबाजी पर हैरत जरूर है। तीसरी बात, जितना आपने इंट्रोडक्शन कराया है उस हवाले से, मतलब इतना तवील माशाल्लाह जामे मुकम्मल इंट्रोडक्शन आपने कराया, इस पे हमारी मीडिया में एक वाक़या हुआ था, अगर आप इजाज़त दें तो आप आप सुनाए ना। वो हुआ ये कि हमारी एक दोस्त एंकर हैं और वो बड़ी माशाल्लाह मकबूल हैं, बड़े अच्छे प्रोग्राम करती हैं। उनको एक आदत है कि वो सवाल बहुत तवील करती हैं, जैसे आपने बहुत तवील इंट्रोडक्शन कराया। तो उन्होंने उनके सामने एक और एंकर बैठे थे, उनसे सवाल किया, और जब वो सवाल करती हैं, सवाल के साथ अपना तजिया भी होता है, तजिए के साथ उस तजिए पे गुस्सा भी होता है, फिर कंक्लूजन भी होता है, फिर उसके बाद जाके वो सवाल अगले आदमी के पास आता है। तो 7.5 मिनट का सवाल उन्होंने एक साहब से किया जो उनके प्रोग्राम में मेहमान थे। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, कुड यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। अब मेरा ख्याल है, देखें, इसे मैं थोड़ा सा ये करूंगा, तफरीक ये करूंगा कि सबसे पहले इतनी तवील इंट्रो के दौरान एक बार भी गुस्से का इजहार नहीं किया गया, और दूसरे साथ में हमारे साहब, मैं ये भी समझता हूँ कि उसमें आपके तारुफ में भी एक कोई लव्स फ्लावरी नहीं था। वो जो भी था, आई थिंक इट डिस्क्राइब्ड The gentleman coming here। और फसी भाई अब इत्तेफाक भी करेंगे मुझसे, कश्मीर चौक करने वाले। कश्मीर चौक वाली कहानी बिल्कुल सही है। मैं अक्सर लिफ्ट नहीं देता लेकिन जरूरत पड़ जाती है यार। आज जरूरत पड़ गई। जनाब, अगर हम सबसे अहम मौजू पे आ जाएं, कुछ देर बाद मेरे ख्याल से इतना संजीदा तज्जिया हुआ है आपके चैनलों पे, और वो है कि वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी साहब अक़वाम मुत्तहिदा गए और कुछ हेड ऑफ स्टेट से उन्होंने मुलाकात की टाई बगैर पहने। ये जनाब, इसमें कुछ आपकी सकाफत से भी ताल्लुक़ रखता है, आपकी तारीख से भी ताल्लुक़ रखता है, आपके सियासत से भी ताल्लुक़ रखता है, ये जो कंट्रोवर्सी छिड़ी गई है। लेकिन फसी भाई क्योंकि लंबे सांस ले रहे हैं, मैं पहले उन पे आऊंगा। जनाब देखिए, जब मैं लंबे सांस ले रहे हैं, आखिरी सांस नहीं ले रहे। नहीं, मुझे एहसास है कि दो टाई वालों के साथ जब मैं बैठता हूँ, मेरी बराबरी बरादरी के लोग नहीं, लेकिन देखें, उसने वो चले गए, उन्होंने टाई नहीं पहनी। ये एक जरा कैलिफोर्निया टाइप जो इनका वेस्ट कोस्ट है, ये इन चीज़ों में ज़रा ओपन होते हैं। तो मेरे ख्याल में जो हमने
ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ نواز شریف نے نوٹس لیے تھے اور یہ ایک مسئلہ جی پرچیاں لے کے گئے تھے وہاں سے پڑھا تھا لیکن کم از کم وہ ہی واز اسٹرائیونگ فار ایکوریسی. ٹھیک ہے نا, آج یہ بھی اپنا کریں, اور اگر آپ کو ایک امپریشن کرنا ہے, اور جیسے 99% کے ممالک کے لوگ آپ سب ایک ہی بلیک سوٹ اور جو اس ٹائی میں آ جاتے ہیں, کم از کم ہی میڈ ہمسیلف نون. انہوں نے کہا یہ کہ صرف اور صرف اگر آپ کیلیفورنیا کے کسی تعلیمی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو شادی کے موقع پر اور موت کی صورت میں ٹائی پہنی جاتی ہے, اس کے آگے پیچھے ہم اس سے ذرا وہ کرتے ہیں. بالکل جناب تو انہوں نے صحیح کیا. اچھا لیکن دیکھیے نا, آدمی کو ایک فیشن سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے, تو اگر سب نے ٹائی لگائی ہوئی ہے اور آپ نے بھی ٹائی لگا لی ہے تو پھر آپ منفرد کیسے رہے؟ انہوں نے مختلف اسٹینڈ آؤٹ نہیں کر سکتے. جناب جو کانٹینٹ تھا اس میں, اب انٹرو پہ بھی تھوڑے سے ہم نے اس طرف اشارہ کیا تھا, ثقیل زبان میں جناب میں اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ کہ کچھ فرق نہیں تھا. پچھلے 40 سال سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں, بلکہ جب سے جب کہ آپ کے روسی آئے افغانستان میں, اس کے بعد جب یہ دوسری جنگ بھی شروع ہوئی تو پاکستان تب سے وہی کہتا چلا آ رہا ہے, اور وہی پھر لوگ اختلاف کرتے ہیں یا اتفاق کرتے ہیں. آئی تھنک وی کوڈ بی اگریڈ آن دیٹ. شاید نہیں, وہ تو صحیح ہے. اس میں یہ ہے کہ نیا پرائم منسٹر ہے, ٹھیک ہے, پریزنٹیبل ہے, بات بھی کر لی ہے, ان کو طریقہ آتا ہے. جو انہوں نے اسپیچ کی ہے وہ شاید اس لحاظ سے امپورٹنٹ نہیں ہے. جو امپورٹنس تھا وہ جو بیک روم میٹنگز ہوتی ہیں, جو ان کے اپرچونٹیز. لیکن اس بارے میں آپ نے ایک آف سکرین بات کی تھی کہ یہ شاید ساری دنیا کے لیے نہیں تھی, تقریری کسی اور کے لیے تھی. ہاں, یہ جو پاکستان سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے آپ نے بونافائیڈیز اسٹیبلش کر دی ہے کہ جو ہماری ٹریڈیشنل سیکیورٹی پوزیشن ہے وہ انہوں نے کہہ دی ہے. تو ایک لحاظ سے اپنے لیے ایک بیس بھی بنا دی ہے کہ اگر آئندہ آپ مجھے موقع دیں, میں باہر کسی جگہ جاؤں, کوئی دعوت ہو, تو میں یہی باتیں کروں. تو وہ جو کلائمیٹ چینج کے متعلق بھی باتیں تھیں وہ بھی سب آپ پارا کے لیے تھیں, وہ سب کا نہیں, وہ تو اب ان کے جو کیلیفورنیا کے پروفیسر ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو بہت آگے ہیں ان چیزوں میں, کچھ تو ان کے لیے بھی انہوں نے کرنا تھا. لیکن آن اے سیریس نوٹ, وہ جو اسپیچ تھی ظاہر ہے اس میں بڑے اہم مسائل اٹھائے گئے ہیں. کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے, وہاں پہ جو مظالم ہوتے رہے ہیں, پھر جو ٹیررزم پاکستان میں ہوتا رہا ہے, اور پھر افغان سرحد کے حوالے سے, یہ باتیں بہت اہم باتیں ہیں اور ان پر ضرور بات ہونی چاہیے, انٹرنیشنل فورمز پہ بات ہونی چاہیے. اور انڈیا کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا کھل کر بات کی. اور یہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ مطالبات, یہ خواہشات, یہ الزامات بہت عرصے سے چل رہے ہیں اور اس میں یقیناً صداقت ہوگی. مجھے بعض اوقات یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان 3 ممالک کے اندر یقیناً کچھ نہ کچھ دانشور لوگ ہوں گے, سمجھدار ہوں گے, ان کے تھنک ٹینکس ہوں گے. تو اگر آپ 30-40 سال سے ایک مسئلے پہ گرپ کر رہے ہیں تو اس کے سلوشن کی طرف بھی جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کرتے رہے. ہم نے جو ان کے انڈین کاؤنٹر پارٹ تھے ان کی سپیچ نہیں سنی, یقیناً وہ بھی ایسی ہی سپیچ ہوگی. تو یہ دونوں بڑے ملک ہیں, نیوکلیر پاورز ہیں, ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو سنجیدگی سے سلوشن کی طرف سوچنا شروع کریں. اور اس پہ یہ فصیح بھائی نے بھی بات کی تھی کہ جب بہت دیر سے اس کو ایک ڈرم رول کے ساتھ اعلان اس کا کیا جا رہا تھا کہ نئی پالیسی آ رہی ہے, نئی پالیسی آ رہی ہے, پاکستان اب کیا کن مسائل کا سامنا کرے گا, ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہے گا, تو وہ مجھے یاد ہے کہ فصیح بھائی نے کہا کہ ان کو اصل میں کچھ بھی نہیں پتا, اور ان کی جو نئی پالیسی ہے وہ پچھلی پالیسی سے بالکل مختلف نہیں ہوگی. آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ بش دور میں بھی اور اوباما دور میں بھی کچھ سفیر یا کچھ وزراء آ کے برس پڑتے ہیں پاکستان پہ, لیکن باقی آپ کا سٹیٹس کو جاری رہتا ہے. ابھی بھی مائک پینس کے ساتھ ہنسی مسکراہٹ ہو رہی ہے, پالیسی میں کوئی ایز سچ تبدیلی نہیں آ رہی. سال پہلے بھی یہی بات تھی کہ آپ نے ہمارے سیکریفائسز کو ریکگنائز نہیں کیا. اس دفعہ یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کا ایکسکیوز نہیں بنیں گے وہ, لیکن فنڈامنٹلی بات وہی رہتی ہے. اور ایک چیز جو ہے, جو ابھی عمار بھائی نے بات کی ہے کہ انڈیا نے بھی باتیں کی ہوں گی, جو بھی کی ہوگی, لیکن ان سپیچز کا یا تو آپ سگنل کرتے ہیں کہ کوئی واقعی کوئی نئی چیز ہوتی ہے, لیکن اس میں آپ کی جو بیک اینڈ ڈپلومسی ہوتی ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہوتی ہے. صرف الفاظوں سے آپ کچھ خاص نہیں اچیو کر سکتے. اگر ہم صرف یہ کہہ دیں کہ اب اٹس ناٹ بزنس ایز یوزول, جب تک آپ بتائیں گے نہیں,
کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے نیٹو ٹرک نہیں جائے گا, یہاں سے وہ نہیں ہوگا, یا اگر وہاں سے کسی نے پناہ مانگی تو ہم ضرور دیکھیں گے اور کھل کے دے دیں گے, ٹھیک ہے. none of these things has happened. تو ایک لحاظ سے یہ ہم خوش ہو سکتے ہیں کہ کم از کم ایک طریقہ تھا, ایک جو میٹ اینڈ گریٹ ہے وہ ہو گئی ہے. لیکن اگر کوئی سبسٹینٹیو بات ہے وہ میرے خیال میں ابھی تک ہمیں سامنے تو نہیں نظر آئی. جو سپیچز میں وہ تو صرف جو مائک پینس سے ملے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے ہیں, اور ممالک جو بھی چانس ان کا ہوگا تو وہی اس میں زیادہ, لیکن وہ ابھی سامنے تو نہیں آئے گا وہ. لیکن اس میں یہ بات ہے کہ دو طرح کے, ایک اس شو کا پتہ کیا مسئلہ کیا ہے, آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سچی خبر دینے کی. سچی خبر تو کوئی بھی دے سکتا ہے یار, لیکن اصل میں کانسپریسی تھیوری سیل کرتی. ایک طبقہ فکر کا یہ خیال تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جب وہاں جائیں گے تو ایک بڑی ولولہ انگیز تقریر کریں گے, جمہوریت کے حوالے سے, جمہوریت پہ ہونے والے مظالم کے حوالے سے بات کریں گے, بھٹو کی طرح تقریر پھاڑیں گے اور پوڈیم چھوڑ کے آ جائیں گے. تو وہ نہیں ہوا, ٹھیک وہ نہیں ہوا, جس کا بہت سارے لوگوں کو بڑا رنج بھی ہے, دکھ بھی ہے. لیکن جو فارمیلٹی ہے وہ تو پراپر طریقے سے پوری کر دی. اور یہ بھی میں آج ساری جو لائنز ہیں فصل بھائی کی, اس تھیوری کو کیا کہتے ہیں, اس کنسپیریسی تھیوری کی, یہ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ بائک سے اپنا سائلنسر نکال دیں, ہم یو این میں یہ کر لیں آج, کیونکہ میں ساری لوگ اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں. وہ نہیں بھائی, وہ کہتے ہیں کہ سارے ملک جمع تھے, آپ نے وہاں سے فیصلہ کرا کے اٹھنا تھا, کیا رنگ بازیاں. لیکن یہ, اور میں ساری لائنز آج فصیح بھائی سے چوری کیے جا رہا ہوں, یہ جو تقریر تھی وہ انگلستان کی وزیر اعظم ٹریسا مے کر گئیں جب انہوں نے شہید محترمہ کا نام لیا, اور یہ بھی کہا کہ ہم سب شانہ بشانہ کھڑے ہیں دہشت گردی کے خلاف. اس میں جو ہے نا یہ کانسپریسی تھیوری ہمیشہ یاد رکھیں, ٹھیک, صرف خبریں دینے سے کوئی کام نہیں بنتا. میں سمجھ گیا جناب. ہمارے سینئر ہیں نجم سیٹھی, انہوں نے ایک چڑیا نکالی. سر اس سے پہلے کہ آپ یہ چڑیا والی بات مکمل کریں, کیونکہ یہ بہت اچھا ایک کلف ہینگر بن گیا ہے کہ ہم اگلے حصے میں اسی مشہور زمانہ چڑیا کی بات کریں گے. چڑیا افورڈ نہیں کر سکتے, ہمارے ساتھ نیبلا ہوتا ہے, ہمارے پاس صرف انٹرنیٹ ایکسس ہے. اگلے حصے میں بات کریں گے اسی موضوع پہ, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو تو رہی تھی وزیر اعظم پاکستان کی اقوام متحدہ کو تقریر کی, لیکن ساتھ میں عمار مسعود صاحب نے کہا کہ اس شو میں ہم اس حد تک سازشوں کو نمایاں نہیں کرتے جو ہمیں کرنی چاہیے. جناب آپ ایک چڑیا کی بات کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ وہ بڑے سینئر ہمارے نجم سیٹھی صاحب ہیں, انہوں نے ایک میڈیا میں چڑیا انٹروڈیوس کرائی. سہیل احمد صاحب عزیزی کا جو کیریکٹر کرتے ہیں, انہوں نے ایک مخبر کی مخبریاں دینا شروع کی. اس طرح کچھ اور لوگ, تو ہمیں بھی کوئی مویشی رکھنا چاہیے تاکہ اس کی بیسس پہ ہم بھی اس طرح کی خبریں دے سکیں. یہ ہم اس میسکاٹ کو ذرا فائنلائز کر لیتے ہیں, اور اس سے ہٹ کے ذرا اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کہ شریف فیملی کی ڈبل ٹربل جو اب دیکھنے کو مل رہی ہے. پاناما فیصلہ, نائب ریفرنس حدیبیہ پیپر کیس کے بعد اب ماڈل ٹاؤن ثانیہ کی رپورٹ کو منظر عام پر لانے کے عدالتی حکم نے بھی شہباز شریف حکومت کے لیے نئے مسائل کھڑے کر دیے. اور ایک جانب نیا ریفرنس کے حوالے سے نون لیگ کے اہم رہنماؤں کے گھروں کے باہر نوٹسز آویزاں کیے جا رہے ہیں, اور دوسری جانب عوامی تحریک کے لوگ لاہور میں ماڈل ٹاؤن ثانیہ کی انکوائری رپورٹ لینے کے لیے احتجاج بھی کر رہے ہیں. جناب بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے, وہی لوگ جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی نہ تو وہ ہلنے والے ہیں, اور جو تمام اقتدار ہے وہ ان کے ہی کچھ ہاتھوں میں کانسنٹریٹڈ ہے, اب ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے جناب. اور یہ میرے خیال سے کریکشن, جی اقتدار کبھی ان کے ہاتھوں میں نہیں رہا. میں بلکہ اس پہ ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں جناب کہ اب لوگ جب بات کر رہے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن انکوائری رپورٹ نمایاں ہوگی, تو ساتھ میں ایک یہ کاؤنٹر تھیوری دی جاتی ہے کہ جناب لیکن اوجڑی کیمپ کا مہمہ, جناب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں وار کرائمز,
जनाब एबटाबाद कमीशन मैं ये गलत बात कर रहे हैं, अच्छा लेकिन चलें इंसाफ की बात मत कीजिए। इंसाफ की बात नहीं हो सकती, तहरीक इंसाफ की बात हो सकती। मैं इस पे बस ये कहना चाहूँगा जनाब के कतरा कतरा दरिया, ये तमाम रिपोर्टें किसी दराज में बंद पड़ी हैं। अगर नुमाया हो रही, मैं तो कहता हूँ आइडियल सिचुएशन ये है कि सब का सब बाहर आ जाए और हमें ये पता चल जाए कि लियाकत अली खान साहब को किसने शहीद किया था, वहां से लेके एबटाबाद का कौन कसूरवार है तक। मैं एक बात, लेकिन अगर जनाब मॉडल टाउन सानेहा जैसी एक इस तरह का अंदोनाक वाकया हुआ है, अगर उसकी रिपोर्ट सामने आ रही है तो ये व्हाट अबाउटरी हो गया कि व्हाट अबाउट नहीं, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बात आपकी सही है, लेकिन जो कतरा कतरा आर्ग्यूमेंट है ना, ये इस पे ये तब अप्लाई होता अगर ये पहला जो रिपोर्ट रिलीज होता वो मॉडल टाउन ना होता। ठीक है, जो मॉडल टाउन पहला अगर आप कर दें और रिलीज कर दें तो वो वही खत्म हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आप इन जो आपने जिक्र किया इनमें से किसी एक को भी कर दिया तो उसके बाद एक चांस है कतरा कतरा वाला। अग्रीड। लेकिन मैं ये उमार साहब से पूछूंगा, ये जो वाहिद दफा है उमार साहब, वाहिद दफा कि नहीं लेकिन बाकी रिपोर्टें सामने नहीं आ रही, बेस्ड ऑन दैट ये थोड़ा सा कमजोर डिफेंस नहीं है? अच्छा, इसका जवाब मैं तो भैया आपको खबर नहीं दे सकता, मैं थ्योरी बता सकता हूँ। ठीक है, थ्योरी ये है कि बाकी रिपोर्टें तो कभी भी नहीं आएंगी, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट कभी भी नहीं आएगी, हालांकि इंडिया में वो आ गई हुई है। अच्छा, मॉडल टाउन की जिस रिपोर्ट के बारे में एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट नहीं आएगी, मॉडल टाउन की जिस रिपोर्ट के बारे में जिसके सामने लाने पे इतनी बहस हो रही है वो तो आ चुकी हुई है। वो एक हमारे कामरान शाहिद ने अपने प्रोग्राम में पूरी पढ़ दी हुई है और उसके ऊपर बड़े क्वेश्चन हुए। ये भी सुना गया है कि ये हुकूमत का इस्तेहकाक है कि ये रिपोर्ट वो सामने लाएं, यानी ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए रिपोर्ट्स नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद थ्योरी ये है कि ये रिपोर्ट सामने आएगी। उसकी वजह ये है कि आजकल भैया बुरा टाइम चल रहा है। ठीक है, और उसमें जो कॉन्स्पिरेसी है वो ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब कुछ मुख्तदर लोगों की बात मान लेते तो ना हुदैबिया का मसला छड़ना था, ना मॉडल टाउन की रिपोर्ट आनी थी। उन्होंने इनकार कर दिया वो सारी बातें मानने से। उन्होंने कहा जी कि मेरा लीडर नवाज शरीफ। अच्छा, उसके बाद फिर रिएक्शन होना था। इस थ्योरी में मजीद मसाला इस तरह डाला जा सकता है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर जो पॉलिटिकल टॉप लीडरशिप है, सिर्फ ये मैं लैंड की नहीं, इसमें पीपल्स पार्टी भी है और इमरान खान साहब भी हैं, ये अगर ना रहें तो इस मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। तो इस थ्योरी पे भी काम करने की कोशिश की जा रही है। ठीक, लेकिन अगर यही बयानिया है और ये थियरी है तो ये हुकूमत खुद इंक्वायरी कमेटी क्यों फॉर्म करती है? उनको तो फिर कहना चाहिए कि जनाब हम तो बैठे हुए हैं इसी पे, हमें बहुत अजीब तरह के लोग तंग कर रहे हैं, या सबसे पहले बाकी तमाम रिपोर्टें नुमाया की जाएं। तो जब आप खुद उस पर बैठते हैं फिर उस चीज को आप सामने लाते हैं, और अगर हम तमाम थियरियां और तमाम साजिशें अगर सिर्फ एक लम्हे की हद तक भूल जाएं तो इससे कोई इख्तिलाफ करने की गुंजाइश है कि ये चीजें नहीं हुई, कि हुदैबिया नहीं हुआ, मॉडल टाउन नहीं हुआ। एक जो आप बात कर रहे हैं ना कि इसकी मोरालिटी क्या है, इसे रिलीज होनी चाहिए, ठीक है, इसमें जो पनिशमेंट होना है वो होना चाहिए। लेकिन अगर आप उस पर ये इंसिस्ट करें कि ये कोई बहुत बड़ी इंसाफ या इसके बाद जो फ्लड गेट्स है वो खुल जाएंगे और सब अकाउंट, मैं ये नहीं कह रहा, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अक्सर जो लोग इसके बात करते हैं ना तो उसकी एक एंसिलियरी बेनिफिट भी कह देते हैं कि इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसमें ठीक तो नहीं होगा। कह रहे हैं कि एक चीज में हम इंसाफ कर रहे हैं और ये इंसाफ इसलिए कर रहे हैं कि ये हमें कन्वीनियंट है, अभी हमें ये लोग नहीं अच्छे लगते, ठीक है ना, हमें इनको निकालना है। मैं बस ये कह रहा हूँ फ्लड गेट्स। और दूसरा, क्यों आप इंक्वायरी कमेटी बैठाते हैं? आप जब एकदम से आप पे किसी चीज की तनकीद आ जाती है ना तो आप कहते हैं हम इंक्वायरी कमेटी, एक JIT जो भी है वो आपको टाइम बाय कर देती है। इवेंचुअली जब वो रिपोर्ट आ जाती है तो फिर आप दबा देते हैं, और फिर जब आपकी इंटरेस्ट एस्टैब्लिशमेंट से आउटसाइड हो जाते हैं तो फिर वही। ठीक, मैं बस सिर्फ मुख्तसरन अमर साहब, मैं बस मुख्तसरन ये कहूँगा कि बिल्कुल ऐसा ही है, फ्लड गेट्स नहीं खुलेंगे, कोई इंसाफ की नदियाँ नहीं बहेंगी, लेकिन ये ज़रूर है कि इन फाइलों को बंद रखना
اس سے کوئی فائدہ کسی کو نہیں پہنچ رہا خصوصی طور پہ ماڈل ٹاؤن جناب نہیں خصوصی طور پہ ماڈل ٹاؤن کیوں کہہ جی اچھا چلے ساری رپورٹیں لیکن اس کو بند رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا خصوصی طور پہ سب تمام فائدہ. ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے. اور اس پہ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ ہم بے شک جتنا مرضی چیخ لیں جتنا مرضی یہاں پر بات کر لیں کہ یہ ساری رپورٹس پبلک کنزمپشن کے لیے ہونی چاہیے. عوام کو اختیار ہے, حق ہے ان رپورٹس کو جاننے کا, اور بیسیکلی کس سے کیا غلطی ہوئی ہے یہ بات جاننی چاہیے لوگوں کو. لیکن ان سب میں سے آپ چند دنوں کے بعد دیکھ لیجئے گا کہ صرف یہی رپورٹ منظر عام پہ آئے گی اور اس میں صرف بات وہی ہے کہ بھائی جان حالات برے چل رہے ہیں. آج کل مثلا کبھی اسحاق ڈار کے گھر پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کبھی نیب کے کیسز سامنے آ جاتے ہیں. یہ کیسز اس میں فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں کہ غلط ہے یا صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ ظاہر ہے کورٹس نے کرنا ہے. لیکن ان سب چیزوں کی پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں نا پولیٹیکل, اس میں ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ وہ مردہ کیسز اچانک سامنے آ جاتے ہیں اور پھر ایک انڈیکیشن بہت امپورٹنٹ آتی ہے. وہ ایک ہمارے بڑے اچھے لیڈر ہیں جن کا نام جو رینٹا انقلاب کرتے ہیں, وہ بھی آج بھی انہوں نے دھرنا دیا اور وہ ہر ایسے موقع پہ سامنے آ جاتے ہیں. بھئی ان کو جو ہے ماڈل ٹائمز آنے کا اگر اتنا زیادہ غم ہے تو وہ ایک دفعہ ٹک کے بیٹھ کے یہاں پہ کام کریں نا. وہ تو بھئی آتے ہیں ایک مسافر کی طرح اچھی طرح سچویشن دیکھ لیتے ہیں. لیکن کیا ان کے دھرنوں میں, چاہے وہ رینٹل کی بنیاد پہ ہوں چاہے وہ فروخت کی بنیاد پہ ہوں, کیا ان کے رینٹل وہ دھرنوں پہ اتنا زیادہ وزن بھی ہوتا اگر ماڈل ٹاؤن سانحہ نہ ہوتا؟ آپ نے ان کو یہ مومنٹم فراہم کیا نا ایک طرح سے, آپ نے تو ان کو ایک بیانیہ بنا کے دیا ہے. تو اس سے تو پہلے میں انہوں نے تو کافی کچھ کر لیا تھا اور اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. وہ ایک سڈنلی ایک مینیفیسٹو. اور اب بات میں تو وزن ہے نا فصیح بھائی, اب جب وہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں سسٹمیٹکلی اس طرح کیا جا رہا ہے. آئی ایگری. ایک چیز جو انہوں نے خود بھی مومنٹم خراب کیا اپنا, ٹھیک ہے نا. وہ جب آپ یہ ایک بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ نکال دیں, کافی باتیں صحیح کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, چیزیں نکال دیں, کہہ دیتے ہیں کہ سنسیئر ہے. لیکن اگر آپ جسٹس کے لیے آتے ہیں اور اس پہ لگتا ہے کہ آپ کا جو اپیئرنس ہے وہ سیزنل فلکچویشن ہے, تو پھر آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ یہ جانے والے ہیں اس ٹائم پہ, ٹھیک ہے, ٹکٹ یہ ہوتا ہے, تو پھر وہ آگے نہیں جاتا. اور ایک اور چیز جو آپ کہہ رہے تھے وہی کہ ابھی ایک بات جو نظر آئی جب یہ نتیجہ آیا ہے نا کورٹ کا ڈسکوالیفیکیشن کا, اس وقت جب یہ واٹ اباؤٹری کا آرگیومنٹ تھا میرے خیال میں وہ بہت اسٹرانگ تھا, ٹھیک ہے, بیکاز اس وقت کوئی ایویڈنس نہیں تھی. اس وقت تو اندازہ یہی تھا کہ اس کے بعد یہ سب پہ ڈیفینیٹیولی ایکولی آئے گا. اب جب واٹ اباؤٹری ہوتی ہے کہ واٹ اباؤٹ دس, اب وہ جائز ہے. وہ جائز اس لیے کہ ایویڈنس اب جو ہے نا وہ سیریلی آ رہا ہے کہ ایکس پارٹی کے ساتھ جوڈیشل ایکشن بہت حل کی ہے, وائی کے ساتھ اس سے زیادہ بھی حل کی ہے. تو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ جتنا یہ ٹائم آگے بھی جائے گا, اگر ہم کہتے ہیں واٹ اباؤٹری ایک بری چیز ہے, لیکن میرے خیال میں وہ صرف سٹرونگر ہو جائے گا اگر یہی پیٹرن آگے جائے گا. میں بس آخر میں کہوں گا فضلی بھائی کہ طاہر القادری کی ایکٹیویٹی کے تناظر میں صرف اور صرف اس کیس کو اور اس سانحے کو نہیں دیکھنا چاہیے, اس کو اپنی میرٹ پہ بھی دیکھنا چاہیے, کہ جو بھی نیت ہے جیسے بھی ہے, اور اوور آل بھی آپ بات بالکل درست کر رہے ہیں. لیکن اس کو جو ہے نا ظاہر ہے وہ سب سے بڑے دعوے دار بنے ہیں, تو ہم ان کو ایلیمنیٹ اور مائنس کر کے یہ نہیں دیکھ سکتے. آپ نہیں دیکھ سکتے. اچھا آپ کو یاد ہے, اور سنجیدہ گفتگو ہم نے زیادہ دیر نہیں کرنی, انہوں نے جب انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ میں اپنا آخری موزہ بھی لے آیا, اور اس کے ایک مہینے کے بعد وہ واپس چلے گئے تھے. ایک ایسے ملک میں جہاں بہت سردی ہوتی ہے, وہاں موزے بھی چاہیے ہوتے ہیں, تو بیچاروں نے سارا سامان نیا خریدا, آئی ایم شیور. اور اس کے بعد پھر وہ انقلاب کے لیے لے آئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انقلاب کا ڈیوریشن کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے. پہلے جو فصیح نے بات کی وہ انقلاب میرے حال 45 دن کے لیے آیا تھا, پھر 30 دن کے لیے آیا, پھر انہوں نے 3 دن والا انقلاب بھی لاہور میں دکھایا. اسی ڈسکشن کو پھر اگلے سیگمنٹ میں ہی جاری رکھیں گے. لیکن یہ جو آپ نے ایک دلچسپ بات کی انقلاب کی ڈیوریشن کی, کچھ کمیشن انکوائری رپورٹس جتنی دیر تک محفوظ رہتی ہیں ان کی بھی ڈیوریشن کی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी शरीफ खानदान को जो दरपेश मसाइल हैं, और फसी ज़का साहब और अमार मसूद साहब का कहना है कि देखिए जी, क्योंकि बुरा वक्त है, मुश्किल वक्त है, तो कभी कभी ये चीज़ें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं जेंट्स। ये मेरे ख्याल में दोनों ने इस बात की जिक्र की हुई। देखें बात तो सुने। शुरू में कहा गया कि आपने बहुत तवील इंट्रो दी। जब मैंने आपकी बातों का निचोड़ पेश किया तो तभी आपको असल में आपने ज्यादा निचोड़ दिया तो वो इतना ज्यादा, लेकिन वो जो शरीफ खानदान ज़ेरे अताब वाली बात हो रही है, उसमें ये बात फसी ने भी उसका कुछ जिक्र किया। होता ये है कि इस माशरे में, इस समाज में अचानक एक इशू उठता है पानामा का, ठीक, और लोगों के बंद दिमाग खोल के उसके अंदर ये बात पहुंचा दी जाती है कि इससे ज्यादा करप्शन नहीं हो सकती, और लूट के खा गए, लेट मी फिनिश, लूट के खा गए, बर्बाद कर दिया इस मुल्क को, ये 400 जो नाम है। और जब आप किसी एक शख्स को उसका निशाना बना लेते हैं तो फिर आपको बाकी 399 या 499 जितने भी अफराद थे वो सारे भूल जाते हैं। पानामा केस में भी आप देखिए एग्जैक्टली हमारे साथ यही हो रहा है कि हमने ये सुना था कि एहतसाब होगा तो सबका एहतसाब बहुत अच्छी चीज है, करप्शन बहुत बुरी चीज है। जिस चीज ने भी करप्शन की है उसकी रोकथाम होनी चाहिए। लेकिन हम इसको किसी एक शख्स पे फोकस करके अपनी मर्जी के नताइज दरियाफ्त करते हैं और बाकी एहतसाब को भूल जाते हैं। अगर एहतसाब करना है सब इदारों का, सब शख्सियात का एहतसाब होगा तो चीजें बेहतर होंगी। इसमें आई थिंक उमर साहब ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि एकदम से और अचानक से ये पैनामा हम फिर साल भर हम साल भर सुनते आए। लेकिन साथ में ये भी है कि ये एक दुनिया भर ट्रेंड था। इसमें आइसलैंड के वजीर आजम भी रगड़े गए, इसमें कुछ आपके रशियन बिलियनर्स भी मुलव्वस थे, और साथ में जब आपने बात की कि 499 बाकियों का क्या होगा, उसमें उमर साहब ये काउंटर पॉइंट ये पेश किया जाता है कि उसमें भी तरजीह होती है, जो घर का बड़ा होता है उसके साथ फिर आप शुरू करते हैं। अच्छा, बड़े के साथ कर दिया ना, कर दिया अब बिल्कुल बाकियों पे आना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। अच्छा ठीक है, यस, दिस इज सेपरेट। ये है कि नहीं, इसी तरह जैसे मॉडल टाउन की रिपोर्ट के हवाले से कि सारी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए किस जगह, किस इदारे से, किस फर्द से क्या गलती हुई है कि जिसका हमें तारीखी तौर पर नुकसान पहुंचा है। लेकिन वो नहीं आएंगी रिपोर्ट्स, वो आप कितना चाहते, लेकिन मॉडल टाउन की रिपोर्ट आ जाएगी। लेट्स से वो बाकी रिपोर्ट्स नहीं आएंगी, लेकिन क्या मॉडल टाउन की रिपोर्ट इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत है और उन पे ओनस शायद फर्क है? नहीं, इसमें मैं आपको बताऊं कि मैंने 2-3 बातें सुनी है। मैं बहुत ज्यादा लीगल मैटर्स का मुझे नहीं पता। एक तो जो खौफनाक बात ये है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ़िरका वारियत के हवाले से हैं, और वो अगर इफ़ यू अलाउ मी टू से कि वो ऐसा हुआ है कि किसी ने कोई एक ऐसा नारा लगाया कि जिससे दूसरे फ़िरके की जो है उसकी सोच को तकलीफ पहुंची है। एक रीज़न इस रिपोर्ट को ना लाने की ये भी है। दूसरी बात ये है कि वाकया कुछ भी हो, अल्टीमेटली इस तरह के वाकयात की जिम्मेदार हुकूमत वक्त करार पाती है। बिल्कुल दुरुस्त। तो एक उसकी रीजन शायद ये भी हो कि हुकूमत वक्त उसको सामने ना लाके। लेकिन मुझे ये बताए ना, वो आपने खुद जिक्र किया, उजड़ी कैंप की हुकूमत वक्त ने क्यों नहीं रिपोर्ट सामने लाई? ठीक इतना बड़ा वाकया इसमें। लेकिन जो मुझे साथ इसी बात से जुड़ी हुई अमार साहब, जो मुझे बात इंतहाई तशवीशनाक लगती है वो ये है कि जब ये फ़िरका वारियत की भी बात हुई थी, और ये मैं भी सुन चुका हूँ, लेकिन आपके कुछ मुंतखब नुमाइंदों ने इसको मज़ीद फ़िरका वाराना रंग देने की कोशिश की कि क्योंकि कुछ लोग शायद किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनका जो इस रिपोर्ट की तरफ भी एक रवैया है वो भी मुख्तलिफ रहा है। तो जब आप इतना बड़ा ओहदे, इतने बड़े ओहदे पे फायज होते हैं, आपके साथ भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, और आपको इस तरह की बातें हरगिज नहीं करनी चाहिए। मैं मेरे ख्याल से साथ में ये फिरका वारियत के हवाले से जिस तरह कैंपेन्स चलती हैं, जिस तरह लोगों को और जमातों को प्रमोट किया जाता है, इसकी सबसे अच्छी मिसाल तो लाहौर का इलेक्शन है। बिल्कुल ऐसे ही आपने देखा कि ऐसी जमातें जो बैंड हैं, उनके पोस्टर लगे, ना कोई इलेक्शन कमीशन, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। और इसी पे सर, अगर हम इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस सेगमेंट
آپ نے بات کی الیکشن کمیشن کی. ہم بار بار سنتے آ رہے ہیں کہ جی ادارے آپ کے کمزور ہیں. فصیح بھائی, سابق تو نہیں بلکہ موجودہ جو آپ کے وزیر خزانہ ہیں, ڈان میں بھی ابھی ایڈیٹوریل آیا ہے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ان کے گھر پہنچ گیا, نوٹسز بھی جاری ہو گئے, ریڈز کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا یہ کچھ نیا ہے یا مور آف دا سیم کے برا وقت؟ یہ تو وہی مور آف دا سیم ہے, اور یہ جو اسکروز ٹائٹننگ ہو رہی ہے, یہ وہ ڈیتھ بائی 1000 کٹس, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اب ان کو جب اخبار میں بھی آیا, اور یہ غلط ہے کیا نہیں, غلط تو نہیں ہے, یہ تو اب ایک پروسیس ہے, یہ تو اب شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, آئی مین دیکھیں, آپ بھی سوال کرتے ہیں, اینڈ آئی ول کم بیک ٹو دیٹ, جو آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر کیا ہم ماڈل ٹاؤن کے یہ نہ نکالیں, یہ غلط. دیکھیں, ایک چیز جو میرے خیال میں دونوں پہ فرض ہوتے ہیں, ایک یہ ہے کہ اگر آپ ایک کام کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ایک اچھائی ہو, لیکن آپ کی جو نیت ہے وہ خراب ہے, اور وہ جو نیت ہے, جو وہ اچھائی بھی آپ انکور کر رہے ہیں, اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ بیسکلی سب کو روب کر لیں ایک جمہوری نظام کے فنکشننگ کو, تو یہ آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو جیسے ہی وہ بات کرتے ہیں کہ ہاں دوسرے بندے بھی یہ نہیں ڈینائی سکتے. اب دیکھیں, ہمارا ایک جو مسئلہ آ گیا ہے کہ ڈیموکریٹ کا جو مسئلہ آج ہے وہ یہ ہے کہ فنڈامنٹلی تو کیس میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ دیر از سم تھنگ فشی, ٹھیک ہے. ہم کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بالکل نواز شریف کے کوئی مسائل نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. اب تو دیٹ puts us at a disadvantage. اور ہمارا تو یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم we are going to defend corruption, یہ وہ, لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ نیت آپ کی شفاف ہے. پھر آپ کو یہ آزادی مل گئی ہے کہ آپ نے اس کور پہ پورے نظام کو ایک لحاظ سے, بیکاز ہم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس ججمنٹ کے بعد جو سٹیپس بائی سٹیپس آ رہے ہیں, اور جیسے انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے, اب NA 120 میں جو بینڈ آرگنائزیشنز, اگر یہ ہماری فیوچر ہے, ٹھیک ہے, اور یہی پھیلے گی, تو یہ تو ایک لحاظ سے جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کا اقامہ تھا, نہیں بتایا, اور اس میں کچھ نہیں ہے, ویل ڈیفینڈ ہم فار دس. بالکل صحیح, اس پہ بھی کریں گے فصیح بھائی. اور آپ نے یہ جمہوری نظام کی بات کی, وہی شخص جنہوں نے پچھلی بار اس جمہوری نظام کو اکھاڑ کے باہر پھینکا, پرویز مشرف صاحب کا بھی ایک بیان ہے, اس پہ عمار صاحب سے, فصیح بھائی سے بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آخر میں بات کریں گے سابق صدر پرویز مشرف کی سابق صدر آصف زرداری کے خلاف ایک سنگین الزام کی. جناب, اب اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ پرویز مشرف صاحب ایک آل راؤنڈ لائبلٹی بن گئے. صحیح. وہ چاہے ان لوگ سے جو کچھ عسکری شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے وہ موجودہ حکومت سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے وہ سیاسی آپ کے مخالفت سے تعلق رکھتے ہیں, nobody wants to hate him. جب سن سیٹ کلاز انہوں نے ملٹری کورٹس کا بنایا تھا نا, جی, وہ بیسکلی مشرف پہ اپلائی کرتے تھے, سب کا فائدہ ہوتا تھا کہ یہ آپ کا سن سیٹ کلاز ہے, 2 سال کے اندر آپ بالکل ریٹائر, مطلب نہ ویب کیم بھی نہیں کچھ. یار بڑا ظالم آدمی ہے, ایسے بھی نہیں. لیکن میں ان کے جو بیان کے حوالے سے 2 سنجیدہ باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم ایک خاتون کا مرڈر ڈسکس کر رہے ہیں, اسیسینیشن ڈسکس کر رہے ہیں, اور کتنی سہولت سے کبھی کس پہ الزام لگا رہے ہیں, کبھی کس پہ الزام لگا رہے ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے اس فیملی کے بارے میں نہیں سوچ رہے کہ اچانک آپ ایک الزام لگا دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے آپ خواتین کے بارے میں سوچ نہیں رہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک پروونس میں ابھی بھی ان کو پوجا جاتا ہے اور آپ اچانک اٹھ کے الزام لگا دیتے ہیں, جو کہ بہت غلط بات ہے. اور اس کا ریبٹل ہم نے دیکھا بختاور اور آصفہ کے ٹویٹ میں بھی, جنہوں نے کہا کہ جس شخص کو مارا گیا ہے, جس شخص کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اسی کے اوپر الزام لگانا بہت سہولت ہے. دوسری بات جو آپ نے شروع میں کی کہ جنرل مشرف کے حوالے سے, بھئی اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اپنے ادارے کے لیے, اور جو کہ بڑا رسپیکٹیبل ادارہ ہے ہم سب کے لیے, ان کو اس ادارے کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں. 2-3 میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں. جب انہوں نے کمر درد کا کہا اور وہ ایمبولینس کا راستہ موڑ دیا گیا اور ہاسپٹل میں چلے گئے,
تو انہوں نے کمر درد کا سرٹیفکیٹ لے لیا ان سے ڈاکٹر صاحب سے، جو کہ بڑے لائق ڈاکٹر ہوں، یہ ان سے پتے کے درد کا آپریشن کا سرٹیفکیٹ بھی مانگتے، تو ظاہر ہے آپ کے چیف ہیں، انہوں نے دینا ہی تھا۔ پھر اس کے بعد جب ان کی سٹیٹمنٹ آئی راحیل شریف کے حوالے سے کہ راحیل شریف نے جوڈیشری پہ پریشر ڈال کے مجھے یہاں سے نکالا۔ تیسری بات یہ جو ابھی بے نظیر کے حوالے سے ہوگی، یا تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ اتنے عرصے کے بعد مخاطب ہوئے ہیں قوم سے تو ان کے پاس مکمل ثبوت ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے یہ میں اور آپ بات نہیں کر رہے، ایک شخص جو پریزیڈنٹ رہ چکا ہے، چیف آف آرمی سٹاف رہ چکا ہے، وہ بات کر رہے ہیں، تو ان کے پاس مکمل ثبوت ہیں، وہ اگلی فلائٹ سے پاکستان آئیں گے اور وہ کورٹ میں لے کے وہ ثبوت چلے جائیں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا، تو یہ ایک ٹوٹل ایک سینس آف امبیرسمنٹ ہے ان کے اپنے ادارے کے لیے، اور انہیں میرے خیال میں اس معاملے میں آپ اور یا پولیٹیشنز کچھ نہیں کر سکتے، اس ادارے کو ہی کچھ سوچنا چاہیے، کیونکہ ان کی عزت ان کی وقار کا زیادہ مسئلہ ہے۔ بالکل، اور جتنی بھی لیکن ان کی بات قابل مذمت ہے، اتنا آپ نے عجیب و غریب اور سنگین قسم کا الزام لگایا، لیکن شاید یہ دن بھی نہ آتا اگر 5 سال جب آپ کی اپنی حکومت تھی اس پہ تھوڑی بہت آپ کچھ تحقیقات میں تھوڑی سی دلچسپی لے لیتے اور شاید کسی نہ کسی جواب تک پہنچ پاتے۔ 2-3 سال آپ نے کہا ہم جانتے ہیں کس نے کیا، کیسے ہوا، اور اینڈ میں ہم اسی طرح آ گئے۔ ایک پورا جم کٹا جاتا، ٹھیک ہے، سب چیزیں پیرالائز ہو جاتی، جی ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس لیے نہیں پرسیو کیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اینی تھنگ میں کہتا ہوں پی 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 نے فار سائٹڈ وہ کیا ہے کہ یہ ہم اسے ایکٹیولی پرسیو کریں گے تو یہ پھر لانجا بنے گا۔ بالکل ٹھیک، اور سوالیہ نشانوں کی وہ جو فہرست ہے اس میں ایک اور کا بھی انہوں نے اضافہ کر دیا۔ یہاں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، وہ ڈرتے ورتے کسی سے نہیں ہے۔ وہ یاد ہے آپ کو آخری جلسے جب بلو ایریا میں ہوتے تھے دونوں مکے لہرا کے میں ڈرتا شرتا کسی کو نہیں ہوں، اور پھر وہ اتنی امبیرسمنٹ ہوئی کہ وہ جب کمر درد کا بہانہ بنا، اور پھر اس کے بعد وہ جو دبئی سے تصاویر ہوئی، تو مطلب کیا پیغام دے رہے ہیں کہ مطلب سوری ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، مجھے جس بھی چیز پہ حیرت ہوئی، اور یہی بات ہے میں ایگری کہ وہ اب جو ہے وہ سب کے لیے مسئلہ بن گیا ہے، کوئی ایسے نہیں رہے۔ اب وہ کہتے ہیں، اب وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی کنسپریسی ہو رہی ہے، آپ یہ جو نئی پارٹی آئی، میری پارٹی ہے نا اے پی ایم، ٹھیک ہے، مجھے بیک میں واپس آتا ہوں، ٹھیک ہے، ریگنگ کرنی ہے تو وچ اگر آپ کو کسی کنسپریسی میں اپنے آپ کو ملوث کرنا ہے تو وہ 7 پریس کانفرنس میں نہیں ہوتا۔ جی، لیکن وسیع بھائی میں اس طرح کی تنقید نہیں سننا چاہتا پرویز مشرف صاحب کے بارے میں۔ عمار صاحب نے ابھی فرمایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے ان کو ایک صوبے میں پوجا جاتا ہے، پرویز مشرف صاحب بھی اسی کانٹیکسٹ میں آتے ہیں، فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ پرویز مشرف صاحب کی فالوئنگ، اب وہ بھی ویسے وہ بھی اب سچ نہیں رہا۔ کسی نے بڑا اچھا جملہ لکھا، ٹویٹ ہی تھا اور مجھے نام بھول رہا ہے، مجھے ایکچولی ان کا نام یاد ہونا چاہیے، انہوں نے کہا کہ ملک میں 3 وزیر اعظم ہیں، ایک وزیر اعظم تو وہ ہیں شاہد خاقان عباسی جو حکومت کے وزیر، ایک دلوں کا وزیر اعظم ہے جو نواز شریف انہوں نے کہا، ایک فیس بک کے وزیر اعظم بھی ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب ہیں، ان کے ذکر کے بغیر کیسے کوئی شو کمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن کل کا ان کا جو جلسہ تھا اس میں ایک لائن انہوں نے بڑے کمال کی دی اور میں ان کے علم اور دانش کا قائل ہو گیا۔ وہ اس میں سمجھا رہے تھے کہ انسانوں میں اور جانوروں میں فرق ہوتا ہے، اور اس میں انہوں نے کمال ایک فلسفیانہ جملہ لوگوں کو بتایا کہ جانوروں میں یہ خاص صفت یہ ہے کہ ان میں انسانیت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ کہا ہے، یہ میرے لفظ نہیں ہیں، یہ انہوں نے فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ والا ترانہ لگا جس میں ایک کپتان آنے کا ذکر ہے، اور وہ جو نیا پاکستان ہے وہ مشروط ہے اس ترانے میں، نیا پاکستان اسی وقت بنے گا جب کپتان نے آیا۔ لیکن وہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے پرویز مشرف سے خیبر پختونخوا میں مقبول ہو سکے، ہمارے پرویز مشرف صاحب کو صرف چترال میں اسپیس میں بھی یہ نمبر 1 نہیں ہوگا، مائی اسپیس میں بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے جناب۔ اب امید ہے کہ ہمارے جو کچھ نجی چینل ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کر لیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے عمار مسعود صاحب اور فصیح زکا صاحب کو اجازت دیجیے، اور ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے۔ کل تک خدا حافظ۔